بلوچستان میں انریسٹ کریٹ کر رہا ہے. ہماری رو جو ہے وہاں پر یہ کام کرتی ہے. مودی جی نے جب مجھے یاد آ رہا ہے ایک بار لال قلعے سے بلوچستان کا نام لیا تھا 2014 میں. اس سے پہلے تک ہم نے کبھی نہیں سنا تھا انڈیا میں بلوچستان یا بھارت سرکار کی طرف سے کبھی کسی نے بلوچوں کی بات کی ہو. نہیں منموہن سنگھ نے شرم الشیخ میں جو بیان دیا سمسیا تو وہاں سے شروع ہوئی. انہوں نے کہا ہمارے بھی لوگ جو ہے بلوچستان میں گڑبڑ کر رہے ہیں. ہاں منموہن سنگھ مان آئے تھے نا. ہاں تو وہاں سے پاکستان کو ایک ہینڈل مل گیا کہ دیکھیے ہمارے اوپر آروپ لگاتے ہیں کہ ہم کشمیر میں کرا رہے ہیں, یہ بلوچستان میں کرا رہے ہیں. گزب. تو اس سے بڑا فارن پالیسی کا گوف اپ مجھے نہیں لگتا کہ آزادی کے بعد سے کوئی دوسرا ہوا. بلنڈر سر. بلنڈر, ہاں ٹھیک سے شبد استعمال کیا آپ نے. تو اس کے بعد آپ کے پاس بولنے کے لیے کچھ نہیں بچا. دوسرا دو لوگ ہوئے. ایک جو ہے گجرال صاحب جب ہمارے پرائم منسٹر بنے تو انہوں نے را کے جتنے ایجنٹس تھے, جتنے ہمارے ایسٹس تھے, ان سب کا پتہ پاکستانیوں کو دے دیا. سب کے سب مارے گئے. پرنٹ کر کے پیپر پہ لسٹ شیئر کی. یہ ہے اس کا اصلی نام, یہ ہے, یہ یہاں رہتا ہے, جاؤ ہیلو بول دو اس کو. پاکستان میں رہتا, مطلب جو کام کر رہا تھا ہمارا. جی پاکستان بلوچستان مطلب پورے پاکستان میں, بلوچستان تو پاکستان میں ہی ہے. وہ اس کے علاوہ حامد انصاری جو وی پی تھے ہمارے, ہاں جب ایمبیسڈر تھے ایران کے, تو ایران میں جتنے ایسٹس تھے ان کی سوچنا دے دی ایران کو. سب کے سب. کس لیے؟ اب آپ اندازہ لگا لیجئے کس لیے. اپنے لوگوں کا ڈیتھ وارنٹ سائن کر دیا. دیکھیے وہ آپ کے لوگ ہو سکتے ہیں. سوری پلیز آفٹر آپ کو ایسا لگ سکتا ہے کہ وہ آپ کے اپنے لوگ ہیں بیکاز آپ کے اندر ایک سینس آف بلونگنگ ہے اس انسٹیٹیوشن سے, اس دیش سے. اگر کسی کی سینس آف بلونگنگ ہے ہی نہیں تو وہ ان کے لوگ کیسے ہو گئے؟ ان کے لوگ, اگر میں یہ مانتا ہوں کہ میں پرشین ہوں, میرا ڈی این اے پرشین ہے, میں یہ مانتا ہوں کہ میں سینٹرل ایشین ہوں, میں ازبیک ہوں. آپ کے یہاں دلی میں بھی تو ایک امام ہے نا جو اپنے سر میں بخاری لگاتے ہیں. ٹھیک ہے, بخارا تو وہاں ہے ازبیکستان میں. ٹھیک ہے, تو ان کی سینس آف بلونگنگ یہاں سے کیسے ہوگی؟ ارے تو بھارت کا پردھان منتری کیسے کر سکتا ہے یہ کام؟ بھارت کے پردھان منتری نے کیا ہے. آئے کہاں سے تھے وہ؟ اور بہت کچھ اور بھی کرا ہے. ضیاء الحق سے بات کرتے کرتے نیوکلیر ٹیسٹ کے بارے میں بات ہوئی ہے. وہ تو مرارجی نے ایسی بات نہیں کہ نہیں ہوا ہے, بہت کچھ ڈیمیج ہوا. اور آج تک کوٹا کا نام انہوں نے نہ لیا ہوتا جی تو آج پاکستان نیوکلیر اسٹیٹ نہ ہوتا. دیکھیے صاحب, جب ہم بات کرتے ہیں نا, ہیومنٹ کی کہتے ہیں اس کو, ہیومنٹ ان آرمی لینگویج وی کال اٹ ہیومن, یعنی کہ ہیومن انٹیلیجنس, الیکٹرانک انٹیلیجنس, سگنل انٹیلیجنس. ہیومن انٹ جو ہوتا ہے وہ سب سے جس کو کہتے ہیں مشکل ہوتا ہے. آپ اپنے ایجنٹس ہیں, آپ اپنے سیلز ہیں, آپ پورے پھیلاتے ہیں, آپ ایک ایک بندے کو ریکروٹ کرتے ہیں, بھروسے والا ہوتا ہے, اس کو دیکھنا پڑتا ہے, اس کو مانیٹر کرنا پڑتا ہے. بھارت ابھی تک ریکور نہیں کر پایا. یہ پاکستان کی آئی ایس آئی کی خاصیت نہیں تھی, ہم لوگوں نے اپنے بندوں کے ساتھ غداری کری ہے اور مرے ہیں لوگ 100 سے زیادہ کاٹ دیے گئے پاکستان کے اندر. اور کیا سچائی یہی ہونا تھا. جی بالکل. بھائی صاحب آپ کو کتنی مشکل سے آر این کاؤ نے یہ پورا جو ہے تنتر کھڑا کیا تھا. اور آپ کو پتا ہے کہ جو آپ کی جو آر این ڈبلو کی جو پرانی بلڈنگ ہوا کرتی تھی اس کے 10 میں سے 3 فلور پہ ایئر کنڈیشن نہیں تھا, کیونکہ مرار جی نے پردھان منتری بننے کے بعد ان کی فنڈنگ بند کر دی. انہوں نے کہا کہ یہ ان کو پیسہ دیتے ہیں اور یہ اندرا گاندھی جو ہے یہ ان کو ہمارے خلاف یوز کرتی ہے. تو وہ اپنے آپ کو ایز اے اینمی دیکھتے تھے کہ یہ جو ایجنسیز ہیں نا یہ بھارت کی سرکشا کے لیے نہیں ہے, یہ ہماری دشمن ہے. پاکستان انہوں نے تو ایک طرح سے آرڈر کر دیا تھا ختم کر دو, بند کر دو آر این ڈبلو کو. اس طرح کے پردھان منتری اس دیش میں ہوئے ہیں اور جن کو سماج واد کا اور اس دیش کی مطلب کیا کہتے ہیں پرائیڈ کا پردیپ جی زیادہ اچھا بتائیں گے کہ ہم لوگ ان کو پتہ نہیں کیا کیا بناتے رہتے ہیں. ہم تو مجھے تو کوئی آشچर्य نہیں ہوا. اچھا وہ یہ بات ایسے گئی پبلک کو انفارمیشن. نہیں آپ یہ سمجھیے کہ بھارت کے پہلے پردھان منتری برٹش کمانڈر تھا فوج کا بھارت کا, پروپوزل لے کے گیا ڈرافٹ پالیسی جو ہے بھارت کی ڈیفنس پالیسی کیا ہونی چاہیے. تو ریئیکشن کیا تھا نہرو جی کا کہ ربش, ٹوٹل ربش, ہم کو ڈیفنس پالیسی کی ضرورت ہی نہیں, ہم کو سینا کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے کہا آپ ہماری طرف سے سینا ختم کر دیجئے.